الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اور جب تم عہد کرو تو اللہ کے عہد کو پورا کرو اور قسموں کو پکا کرنے کے بعد نہ توڑو جب کہ تم اللہ کو اپنا ضامن قرار دے چکے ہو بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوطی سے کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ تم اپنی قسموں کو آپس میں اس کا ذریعہ بنانے لگو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ فائدہ مند رہے اللہ اس سے محض تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے ہو ان کی حقیقت قیامت کا دن تم کو ضرور بیان فرما دے گا اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے اور جو کچھ کر رہے ہو اس کے متعلق تم سے ضرور سوال کیا جائے گا اور اپنی قسموں کو آپس میں دھوکہ نہ بناؤ کہ قدم جمنے کے بعد پھسل جائیں اور تم عذاب چکھو گے کیونکہ تم نے لوگوں کو اللہ کے راستہ سے روکا ہے اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے اور اللہ کے عہد کے بدلہ میں تھوڑی قیمت نہ لے لو کیونکہ جو اللہ کے پاس ایفائے عہد کا صلہ ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا اور جن لوگوں نے صبر کیا ان کو ہم ان کے کاموں کے اچھے اجر کی جزا دیں گے صدق اللہ مولانا العظیم تلاوت کردہ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے
عہد کو نبھانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اسی آیت میں دوسرا عنوان اپنی قسموں کو نہ توڑنے کے متعلق ہے۔ ہم ان دونوں عنوانات پر قدر تفصیل سے گفتگو سماعت کرنا چاہیں گے۔ پہلا جملہ مبارک کہ اللہ کے ساتھ جو عہد ہو چکا اس عہد کو مت توڑا کرو۔ اللہ کے ساتھ کون سا عہد ہے جو ہو چکا ہے اور اس کو توڑنا نہیں چاہیے؟ آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ائمہ تفسیر نے جتنے پہلو اور جتنی جہتیں بیان کی ہیں ان میں سے ایک جہت کا تعلق ایک مخصوص علاقے، ایک مخصوص قوم کے ساتھ بنتا ہے، دوسری جہت کا تعلق کسی مخصوص علاقے اور مخصوص قوم کے ساتھ نہیں بنتا بلکہ تمام انسانوں کے لیے تفسیر کا وہ پہلو فائدے مند ہے۔ آئیے ہم دونوں باتوں اور دونوں جہتوں کی طرف اپنی رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے قول کے مطابق اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد مت توڑو، اس سے مراد یہ لی گئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سال اپنے 1400 کے قریب صحابہ پاک کو لے کر عمرہ کرنے کے ارادہ سے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے تو مکہ پہنچنے سے پہلے ہی جہاں حرم کی حد شروع ہوتی ہے تو وہاں ایک علاقہ بنتا ہے جس کا نام آج بھی کتابوں کے اندر ہم پڑھتے ہیں، حدیبیہ کے ساتھ اس کو تعبیر کیا جاتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کو وہاں روک دیا گیا۔ مکہ والے قریش بھاگم بھاگم آئے، معاہدے بھی کیے اور بڑی باتیں ہوئیں۔ تو اس موقع پر رسول پاک علیہ السلام نے حضرت عثمان ابن عفان کو بھیجا تھا کہ جا کر مکہ کے حالات کی خبر لے کر آؤ۔ حضرت عثمان ابن عفان جب مکہ پہنچے تو چونکہ مکہ والوں سے بڑے آپ کے مراسم تھے، آپ کے خاندان کے بہت سے لوگ مکہ رہتے تھے، تو مکہ کے کسی صاحب نے آپ کو آفر کر دی کہ عثمان اگر آپ عمرہ کرنا چاہو تو ہم آپ کو نہیں روکتے، آپ کے ساتھ ہمارے پرانے مراسم ہیں، البتہ تمہارے صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو ہم عمرہ نہیں کرنے دینا چاہتے، جو ہماری شرائط طے پا جائیں گی اسی شرائط کے مطابق انہیں آنا ہوگا۔ اس موقع پر حضرت عثمان ابن عفان نے ایمان میں ڈوبا ہوا ایک جواب ارشاد فرمایا۔ آپ فرمانے لگے کہ قریش تم نے مجھے آفر دے دی، کعبۃ اللہ میرے سامنے ہے، میں اس کا طواف کر لوں، اور تم میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو روک رہے ہو۔ کعبہ کے طواف کرنا بڑی سعادت ہے، اللہ کا نور ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن بس تم میری ایک بات یاد رکھ لو کہ جب تک میرے مصطفیٰ طواف نہیں کرتے میں کعبہ کا طواف نہیں کرتا ہوں۔ بس میرا معاملہ رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ ہے، انہیں طواف کرنے دیتے ہو تو میں بھی طواف کرتا ہوں، اگر انہیں طواف نہیں کرنے دیتے ہو تو میں بھی طواف نہیں کرتا ہوں۔ اس جملے سے میں رک کر کے آج کی دنیا میں میرے بھائی ایک سبق آپ کو ضرور کہنا چاہوں گا۔ کئی لوگ میری زندگی میں ایسے آئے ہیں کہ جنہیں میں نے دیکھا کہ میرے ساتھ محبت، پیار، سلام دعا یہ اور وہ، لیکن جب میں نے ان کے رویوں کا قریب سے جائزہ لیا تو ان کے رویے رسول پاک علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ ٹھیک نہیں تھے۔ مختلف جہتوں سے وہ اٹیک کرتے رسول اللہ علیہ السلام کی ذات پر، حضور کے اوصاف جلیلہ، کمالات حمیدہ پر انگلی اٹھاتے کہ مصطفیٰ ایسے ہیں، مصطفیٰ ایسے ہیں، مصطفیٰ ایسے ہیں۔ تو بھیا اس موقع پر میں نے صاف صاف کہا اور آج آپ کو وہی سبق بتانا چاہوں گا۔ میں نے کہا میری عزت رہنے دو بھائی، میری عزت کا کوئی مقام نہیں ہے، رسول اللہ پاک کو عزت دیتے ہو تو ہماری بھی عزت ہی عزت ہے۔ اگر ادھر تمہاری نظر ٹیڑھی ہے تو اپنے ہاتھ دور رکھو، ان ہاتھوں سے ہمیں سلام کر کے کوئی اجر اور جزا کی کوئی امید اللہ رب العالمین سے نہیں ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خیر ایسا ہوا کہ وہ کٹتے گئے اور دور ہو گئے، اور میں کہوں گا کہ یہ پیغام حضرت عثمان ابن عفان کی حیات اقدس کے اس سنہری ورق کو جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھا ہے، ہمیں محسوس کرنا چاہیے کہ ایمان پر کوئی سودا نہیں ہو سکتا، رسول پاک علیہ السلام کی محبت پر کوئی سودا نہیں ہو سکتا۔ کوئی ہمارے آقا کو ہم سے ہٹا کر تو ہم سے رابطہ کرنا چاہے تو آپ کے سامنے ایک صحابی رسول کا جواب ہے، اگر تم میرے مصطفیٰ کو عمرہ نہیں کرنے دیتے میں بھی عمرہ نہیں کرتا، میرا عمرہ ان کے ساتھ ہے، میرا طواف ان کے ساتھ ہے۔ گویا صحابہ سمجھتے تھے کہ عبادت بھی وہی نور پرور ہے
اور عبادت بھی وہی راحت آگی ہے، اور عبادت بھی وہی مقام قبولیت پر ہے جس عبادت میں رسول پاک علیہ السلام کی نسبت اور تعلق کو دخل انداز کر دیا جاتا ہے۔ تو حضرت عثمان ابن عفان ادھر گئے تو خبر اڑ گئی کہ آپ تو شہید کر دیے گئے ہیں۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے اس موقع پر اپنے جان نثاروں سے کہا کہ بھئی یہ خبر یہ آئی ہے کہ عثمان ابن عفان شہید کر دیے گئے ہیں، اگر واقعی خبر ایسی ہوئی تو تم میرے ہاتھ پر عہد کرو اور بیعت کرو کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ ضرور لیں گے۔ صحابہ پاک آ رہے تھے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہے تھے۔ 1400 کے قریب صحابہ پاک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اللہ رب العالمین نے اس بیعت کو اتنے اونچے الفاظ میں یاد کیا، فرمایا کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، جو عہد تم نے رسول اللہ سے کیا ہے تو نظر آنے میں رسول اللہ ہے، تمہیں جاننا چاہیے کہ حقیقتاً تم رسول اللہ کے خدا سے عہد کر رہے ہو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اب اس عہد کو نبھانا۔ اب جان چلی جاتی ہے تو چلی جائے، اب خون گرانا پڑ جائے تو خون گرانا پڑ جائے، اب تمہیں اپنی زندگی اللہ کے راستے میں دینی پڑ جائے تو وہ دینی پڑ جائے، تو اپنے عہد کی خاطر جان بھی دینی پڑ جائے۔ تو قرآن سمجھا رہا ہے کہ اس عہد کو اب توڑنے نہ دینا۔ یہ عہد رسول اللہ کے ساتھ ہو گیا، سمجھو یہ عہد اللہ کے ساتھ ہو چکا ہے۔ تو تفسیر کا ایک پہلو یہ ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس پہلو کے مطابق یہ حکم ایک مخصوص علاقے کے لیے تھا، اس علاقے میں رہنے والے مخصوص اشخاص کے لیے تھا، یعنی جنہوں نے رسول پاک علیہ السلام کے دست اقدس پر بیعت کی تھی، صرف ان کو قرآن حکیم مخاطب کر رہا ہے۔ آئیے میں تفسیر کا دوسرا پہلو بھی آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا، جسے خود قرآن حکیم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا ہے۔ تفسیر کا جو پہلو نمبر 2 ہے اس کو دیکھا جائے تو اس میں ابھی تک کہا ہوا کلام بھی آ جائے گا، ابھی تک کہا ہوا عنوان بھی سمجھا جا سکے گا، اور آئندہ جو رہ گیا تھا وہ بھی اس عنوان میں داخل ہو سکے گا۔ کون سا عنوان ہے؟ عنوان جزا کے اعتبار سے تو بڑا میٹھا ہے، اور نتائج کے اعتبار سے تو وہ عنوان بڑا میٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، کہ تم لوگ جو ہو، تم نے جو میرے ساتھ عہد کیا ہوا ہے، اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو ارشاد فرما رہا ہے، تم نے جو میرے ساتھ عہد کیا ہے تو تم وہ پورا کرو، تو میں نے تمہارے ساتھ جو عہد کیا ہے پھر میں بھی اسے پورا کر دوں گا۔ ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے، ہم نے جب پڑھ لیا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بلکہ یہ تو بہت قریب کی بات ہے، اس سے بہت پیچھے چلے جاؤ تو صوفیاء کو تو وہ باتیں آج بھی یاد ہوتی ہیں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ ایک موقع پر فرمایا تھا، کن فیکون تے گل کل دی گل ہے۔ وہ جو کن فیکون کے معاملات ہیں، تو جو ازل کے عوالم میں اللہ تعالیٰ نے عہد لیے تھے، وہ کیا عہد تھا؟ رب کائنات نے پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جس نے بھی تب کہا تھا کہ مولا تو ہمارا رب ہے، کہ کیوں ہمارا رب تو نہیں ہے بلکہ تو ہمارا رب ہے، تو اس عہد کی طرف مولا کائنات نے اشارہ فرمایا، وہ جو تم عہد اپنے رب سے کر آئے ہو اس عہد کو بھول نہ جانا۔ ادھر تم نے کہا تھا کہ رب ہمارا تو ہی ہے، تو ادھر اپنے کہے ہوئے کو ثابت بھی کر دینا کہ مولا رب ہمارا تو ہی ہے۔ جو رب ہوتا ہے اس کے سامنے سر جھکا کرتا ہے، جو رب ہوتا ہے اس کے سامنے پیشانی جھکائی جاتی ہے، جو رب ہوتا ہے اس کے گھر میں جایا کرتا ہے، جو رب ہوتا ہے اپنا دامن اس کے سامنے پسارنا چاہیے، جو رب ہوتا ہے اپنی فریادیں اس کے سامنے رکھنی چاہیے، جو رب ہوتا ہے اس پر توکل کیا جاتا ہے، جو رب ہوتا ہے اپنے درد اور نالے اس کو کہے اور سنائے جاتے ہیں، جو رب ہوتا ہے اس کی بات کو تسلیم کیا جاتا ہے، جو رب ہوتا ہے وہ فرمان نازل کر دے تو اس فرمان کو اپنے سینے سے لگایا جاتا ہے، جو رب ہوتا ہے وہ رب ہونے میں کمال ہی کمال ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ اور یہ نظریہ رکھنا چاہیے۔ تو مولا کائنات نے ان تمام عنوانات کی طرف اشارہ کر دیا کہ جو تو رب مان کر جو تم نے میرے ساتھ عہد کیے تھے وہ عہد تم نبھایا کرو نا، تو جزا اللہ رب العالمین نے بڑی میٹھی ارشاد فرمائی ہے۔ آج کے دور میں بھی
یہ سبق میں، یہ جملہ جو میں اب کہنے والا ہوں، کئی نشستوں میں، کئی عنوانات پر، کئی دروس میں، یہ مختلف جگہوں پر میں نے عرض کیا ہوا ہے کہ آج کا لٹا ہوا انسان، آج کا پٹا ہوا انسان، آج کے حالات کا مارا ہوا انسان آئیں بائیں دائیں سے مار کھا کر آخر کار نظر تو اللہ ہی کا دروازہ آتا ہے۔ جب وہ بندہ وہاں پہنچے اور وہاں آ کر ہاتھ پھیلائے، جھولی پسار دے، کشکول داراز کر دے اور سوچنا کہ ہر پاسے سے وہ مار کھا کر آئے، اور جب اللہ کے سامنے ہاتھ کھولے تو جو چاہتا ہے وہ اس وقت اسے نہ ملے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی دعا قبول نہ ہو، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو وہ مانگ رہا ہے اسے اس وقت وہ نہ ملے، بندہ جائے تو پھر جائے کہاں؟ دروازہ کھٹکھٹائے تو پھر کس کا دروازہ کھٹکھٹائے؟ اپنی مشکل سنائے تو کس کو مشکل سنائے؟ بندہ کہتا سوچتا نہیں ہوگا کہ اے میرے اللہ، زمانے والوں نے بھی مجھے دھکا مار دیا ہے، اے میرے اللہ حالات بھی میرے مخالف ہو گئے ہیں، اے میرے رب میرے سارے دشمن بھی مجھے نچوڑ لینا چاہتے ہیں، آخر کار مجھے تیرا دروازہ یاد آ گیا، مجھے تیری دہلیز کرم یاد آ گئی، میں بوسہ دینے کے لیے، سر جھکانے کے لیے، تیرے آستانہ کرم پر پیشانی رگڑنے کے لیے حاضر خدمت ہو گیا۔ اب میں نے ہاتھ بھی اٹھا دیے، اب تو مولا تو ہی تو ہے میرا، میں تو یہ سمجھ کر آیا، لیکن اب تو بھی میری فریاد رسی نہیں کر رہا، جو میں کہہ رہا ہوں تو بھی مان نہیں رہا، اور میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں میں جو خیرات میں کہتا ہوں تو بھی وہ ڈال نہیں رہا ہے۔ جب یہ سارے سوالات آج کے لٹے اور ہارے انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، اس موقع پر قرآن کا یہ جملہ کتنا ٹھنڈا بن جاتا ہے، کتنا رسیلا بن جاتا ہے، کتنا منزل آشنا بن جاتا ہے، کتنا منزل رسا بن جاتا ہے۔ رب کائنات نے کہا اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، دھکے کھا کر جو آئے ہو، پریشان ہو کر جو آئے ہو، میرے دروازے سے بگوڑے بن کر بھاگ گئے تھے تو آخر ٹوٹ کر جو آئے ہو، میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرا عہد نبھاتے رہنا، جو کہہ کر آئے تھے اسے پورا کرتے رہنا، تو میں تو رب ہوں نا، مجھے اپنا عہد نبھانا خوب آتا ہے نا، پھر مجھے اپنی جھولیاں بندوں کی بھرنا پھر خوب آتا ہے، مجھے ان کے کشکولوں میں رحمت ڈال دینا خوب آتا ہے۔ الغرض میں چونکہ یہ سبق پہلے بھی عرض کر چکا ہوں میرے بھائی، آج یقین جان لیجئے کہ یہ تجرباتی بات ہے، میں بھی انسان ہوں، حالات میں پس جاتا ہوں، کبھی ٹوٹ جاتا ہوں، آپ بھی انسان ہو، کبھی حالات آپ کو بکھیر دیتے ہیں، کبھی آپ کو لرزہ بر اندام کر دیتے ہیں، خاک آپ کے بالوں میں اٹ جاتی ہے، دل آپ کا افسردہ ہو جاتا ہے۔ یہ انسانوں کی فطرت میں اللہ نے یہ بات بنائی ہے کہ جب بھی بندہ ڈسا جائے نا، وہ کوئی فریاد رس تلاش ضرور کرتا ہے، وہ کوئی مصیبت کو ٹالنے والا تلاش ضرور کرتا ہے۔ سچ بتانا، جب بھی کبھی لٹے ہو، جب بھی کبھی ہارے ہو، جب بھی کبھی ڈنگے گئے ہو، جب بھی تمہیں دھکے پڑے ہیں، تو بتانا بھلا کہ تمہیں کون یاد آیا ہے؟ قرآن ہی نے تو کہا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، جب پریشان ہو جاؤ تو پھر یاد ہمیں کرتے ہو نا، ہمارے ہی سامنے دامن پسار دیتے ہو نا، تو مشکل میں رب یاد آنا یہ ایک فطری سا امر ہے، اور مصیبت میں خدا کی یاد کا ذہن میں آ جانا یہ ایک خدا داد سوچ اور فکر ہے جو رب کائنات نے ودیت فرمائی ہوئی ہے انسانی ذہنوں میں اور انسانی سوچوں میں۔ تو میرے بھائی یاد رکھنا، جب لٹ ہار کر جو آخر کار ادھر ہی آنا ہے تو اچھا نہیں ہے کہ اس آستانہ کرم سے اٹھا ہی نہ جائے نا، اس دہلیز رحمت کو چھوڑا ہی نہ جائے نا، اس خدا کے سامنے پیشانی جھکی ہے تو پھر جھکی ہی رہے نا، اس کے یاد کو دل میں بسا لیا ہے تو پھر بسایا جاتا ہی رہے نا۔ اوفو بعہد اللہ، رب کائنات نے کہا جب عہد کر لیا ہے پھر نہ توڑنا، پھر نہ فراموش کرنا۔ رب تمہیں اپنا عہد یاد کرا رہا ہے۔ اگر دوسرے لفظوں میں ایک اور بات کہوں تو میں غلط تو نہیں ہوں گا، قرآن نے یہ کہا تھا نا تم اپنا عہد نبھاؤ، تو میں پھر اپنا عہد نبھاؤں گا، عطاؤں والا، وہ نوازشوں والا میں عہد نبھاؤں گا۔ تو ذرا دھیان سے سوچنا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ رب تم نافرمان بھی ہو گئے، بگوڑے بھی ہو گئے، بھاگ بھی گئے اور معصیت کا ارتکاب کرنے والے بھی ہو گئے، لیکن رب پھر بھی تمہیں آواز ہی مار رہا ہے نبھاؤ عہد نبھاؤ نا، تاکہ تمہاری پریشانی ختم کر دوں نا، میں تمہاری نوازش، تم پر نوازش میں کر دوں، تم پر عطاؤں کی برسات میں کر دوں۔ بھئی عہد نبھانے پر آٹومیٹیکلی اس کا وعدہ ہے میں نتیجہ دیتا ہوں، میں بھی اپنا عہد نبھاتا ہوں۔ تو آج بھی ادھر سے صدائے رحمت ہے، آج بھی ادھر سے صدائے کرم ہے کہ میرا بندہ ہو کر کے۔ ایک موقع پر قرآن نے کتنے تلخ احساسات کا اظہار کیا تھا کہ بندہ میرا ہو کر اور یاریاں میرے دشمن سے لگا رہا ہے۔ شیطان مراد تھا کہ میرے دیکھ لے کس کو تو چھوڑ رہا ہے اور کس کی باہوں میں تو باہیں ڈال رہا ہے۔ ارشاد گرامی ہوا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، جب عہد کر چکے ہو تو پھر اس عہد کو توڑنا مت۔
میں تیسری جہت عرض کرنا چاہوں گا، ائمہ تفسیر نے خاص کر کے ابن جوزی نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ عہد سے مراد ہمارے وہ عہد بھی ہیں، وہ پیمان بھی ہیں، وہ وعدے بھی ہیں جو ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ وہ معاملات ہم کرتے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، لیکن ہوتے وہ اللہ کے ہیں۔ بھئی اللہ کا ہونے کا معنی کیا ہے؟ بھئی دیکھو، ہم نماز پڑھتے تو ہم ہیں، لیکن ہوتی وہ اللہ کی ہے۔ تو وہ چاہو تو وہ ہماری نماز ہوئی، چاہو تو وہ اللہ کی نماز ہوئی۔ پڑھنے کے اعتبار سے وہ نماز ہماری ہوئی، لیکن عبادت کے اعتبار سے وہ نماز اللہ کی ہوئی۔ تو ہم جو بھی عمل کرتے ہیں وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ہی کرتے ہیں نا۔ اسی لیے وہ اللہ وہاں آ کر رہتا تھوڑا ہے خانہ کعبہ شریف میں، لیکن کہا جاتا ہے یہ گھر اللہ کا ہے، یہ بندے جی اللہ کے ہیں، اچھا جی قرآن جی اللہ کا ہے، یہ چیزیں ساری اللہ ہی کی تو ہیں، تو احکام سارے اللہ ہی کے تو ہیں۔ جو ہم نے آپس میں عہد نبھائے، یہ عہد سارے کر ہم رہے ہیں، لیکن ان کو پورا کرنے کا حکم اللہ ہی کا تو ہے۔ اب انداز بدل گیا، فرمایا جو تم عہد کرتے ہو وہ اللہ ہی کے عہد ہیں، یعنی تم اللہ کے حکم کی وجہ ہی سے عہد کرتے ہو، پھر اسی کو نبھاتے ہو۔ تو جو آپس میں عہد کرتے ہو ان عہدوں کو توڑا مت کرو۔ مجھے رنج سے یا افسوس سے یا پھر جیسے بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہم اپنے عہدوں کی پاسداری نہیں کرتے ہیں۔ میں اپنی زندگی کے جو ہمارے ہاں پیش آنے والے اہم ترین موڑ ہیں، میں 1 2 3 4 اشارے آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا۔ میرے بھائی، ایک تو وعدہ وہی ہے، اچھا جی میں کل اتنے بجے آؤں گا، یہ وعدہ ہو گیا، لیکن ہمارے ہاں اس کی تو قیمت ہی نہیں ہے۔ آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیں، جی میں کل آپ کو 9 بجے آپ کے پاس آؤں گا، یہ قول دے دیا، عہد دے دیا، لیکن ہم تو اس کی اہمیت ہی نہیں سمجھتے ہیں، اور کبھی بھی ہم 9 بجے نہیں پہنچے ہیں، جو معاشرے کا ایک عمومی عنوان بن گیا۔ یعنی شادی ہو رہی ہے جی، یہ مقام نوٹ کرتے جائیے، کم از کم کوئی اور سمجھے یا نہ سمجھے، قرآن کی خدمت میں آنے والے فقیروں تم تو سمجھ جاؤ نا، قرآن کی آغوش تربیت میں پلنے والے درویشوں تم تو قرآن کا رس لے جاؤ نا۔ تو شادیوں پر عہد ہوئے، جی بارات آئے گی 10 بجے، وہ آ رہی ہے رات 6 بجے، عہد تم نے توڑ دیا۔ آگے بڑھ جائیے، تم اپنے آفیسز میں کام کرتے ہو تو تم نے عہد کیا ہم 8 گھنٹے ڈیوٹی دیں گے، تو درمیان میں کہیں آئیں بائیں دائیں بھی ہو گئے، ڈنڈی بھی مار لی، وقت سے پہلے چھٹی لے کر آ گئے، تم سمجھو کہ تم نے اپنا عہد نہیں نبھایا ہے۔ تم پاکستان سے کسی اور ملک میں جانا چاہتے ہو، اور تم جب ویزا اپلائی کرتے ہو تو میں کہوں گا وہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے جو آپ سائن کرتے ہو کہ ہم سائن کر رہے ہیں آپ کے ملک میں آ کر ہم کسی طرح کی قانون کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ تو آپ اسٹوڈنٹ ویزا پر جاتے ہو، وہاں جا کر چھپ جاتے ہو، عمرہ کرنے جاتے ہو وہاں جا کر چھپ جاتے ہو، حج کرنے جاتے ہو وہاں کاروبار کے لیے چھپ جاتے ہو۔ شرم آنی چاہیے کہ عہد کر رہے ہو اللہ سے، اور رب کائنات تمہیں بار بار آواز دے عہد کر کے نہ توڑنا، عہد کر کے نہ توڑنا، عہد کر کے نہ توڑنا، عہد کر کے نہ توڑنا۔ ہم وہ ہیں جو آپس میں مسلمانوں کے ساتھ بھی عہد کر کے توڑ دیتے ہیں۔ اور ایک یہ نور تصویر دیکھو نا، ایک شخص نے کہا تھا محمد رکنا میں آ رہا ہوں، وہ آج کا دن گزر گیا نہ آیا، دوسرا دن گزر گیا نہ آیا، جب تیسرا دن ہوا تو اسے یاد آیا میں تو کسی کو کہہ کر آیا تھا کہ رکنا میں آ رہا ہوں۔ جو پلٹ کر شرمندہ وہاں پہنچا تو دیکھا مدینے والا آقا ابھی تک ادھر تشریف فرما ہے۔ ایک وہ آقا تھے جو کافروں کے ساتھ کیا ہوا عہد بھی توڑا نہیں کرتے تھے، اور ایک ہم ہیں کہ عہد پر عہد توڑتے چلے جانا۔ میرے استاد گرامی حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ جب دورہ حدیث پڑھا رہے تھے تو اسپیشل آپ نے ہمیں تلقین فرمائی کہ میرے بیٹے، جب تم کسی مسجد میں نماز کے لیے امام لگ جاؤ، جمعہ کے لیے خطیب لگ جاؤ، تو جب تم نے کہہ دیا کہ جمعہ 2 بجے ہوگا، پھر تمہیں جاننا چاہیے تم نے وہ عہد دے دیا ہے۔ 2 بجے جمعہ ہوگا تم نے عہد دے دیا، اور عہد ایک بندے کو نہیں دیا، اپنی مسجد میں آنے والے 500 یا 1000 بندے کو تم نے عہد دے دیا۔ وہ ایک بندے سے عہد کرنے کے بعد توڑنا بڑا گھناؤنا جرم ہوتا ہے۔ یہ تو منافقوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے اسے رسول پاک علیہ السلام نے۔ تو آپ نے یہ انہی کی تعلیم ہے اور انہی کی تربیت ہے۔ آج مجھے گجرخان میں 10 سال لگ بھگ ہو گئے، تو میں کہوں گا کہ میرے بھائی آپ نے محسوس کیا، کوشش کرتا ہوں کہ 1:15 بجے نماز جمعہ قائم ہونے کا اعلان ہے، یہ عہد ہے میرا آپ کے ساتھ، اور اسی کو نبھانے کے لیے بھرپور میں کوشش کرتا ہوں۔ خطباء کو سوچنا چاہیے، علماء کو سوچنا چاہیے، جلسے ہوئے یہ پوائنٹس بتا رہا ہوں کہاں کہاں ہم گر رہے ہیں، کیا اس میں علماء، کیا خطباء، کیا واعظین، کیا پبلک، کیا افسران بالا، کیا چھوٹے اور کیا بڑے، آوے کا آوا ہی میرے بھائی
بگڑا ہوا ہے، 9 بجے کی تقریر کا وعدہ دے کر 12 بجے تقریر شروع کرنا، 12 بجے کا کہہ کر 2 بجے تقریر شروع کرنا. پھر انتظامیہ کمیٹیوں کو بھی شرم آنی چاہیے میرے بھائی کہ وہ کہیں آنے والے خطیب محترم ہم آپ کو 10 بجے مائک دیں گے، وہ 10 کا پھر 11 کر دیں، 11 کا پھر 12 کر دیں. باہر کے ہر فرد کو، ہر وہ زندگی کے جس شعبے کے ساتھ بھی تعلق رکھنے والا ہے. پھر جب خاص کر کے میں نکاح پڑھاتا ہوں تو نکاح پڑھاتے وقت یہ بھی دیکھا گیا، حضور تو یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بڑا بابرکت ہے وہ نکاح بڑا بابرکت ہے جس میں حق مہر کوشش کی جائے کہ ذرا کم سے کم ہی رکھا جائے. وہ بڑا بابرکت نکاح ہے، یہ آپ کا عمومی قاعدہ تھا، وگرنہ صاحب صلاحیت اپنی صلاحیت کے مطابق دے. یہ بھی رسول پاک علیہ السلام کی حدیث میں عنوان ملتا ہے. ہزاروں والا ہزاروں میں دے، لاکھوں والا لاکھوں میں دے دے، کروڑوں والا کروڑوں میں دے. چلو یہ تو ہو گیا حق مہر. لیکن وہ جو بہت ساری شکیں سائن کروائی جاتی ہیں کہ مہینے کا اتنا خرچہ دیا جائے گا، یا پھر ناچاقی کی صورت میں 2 لاکھ روپیہ دوں گا یا 4 لاکھ روپیہ دوں گا، یہ جو ایگریمنٹ سائن کرتے ہو یہ کوئی فرلو کھاتا میرے بھائی نہیں ہے. سائن کرنے کا معنی یہ ہے کہ تم نے عہد کر لیا ہے اور اس عہد کو نبھانا پھر یہ ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے. خواہ تمہارا عہد شادیوں میں ہو، خواہ تمہارا عہد مصلح امامت پر ہو، خواہ تمہارا عہد مصلح خطابت پر ہو، خواہ تمہارا عہد محراب سے تعلق پکڑے، خواہ تمہارا عہد کسی کاروبار کے ٹھی اور مرکز سے تعلق پکڑے، خواہ تمہارا عہد اپنے گھر کے افراد سے تعلق پکڑے، خواہ لوگوں سے تعلق پکڑے. میرے بھائی جو عہد کرو پھر اس عہد کو نبھانا سیکھو. یہ وگرنہ کردار کے اعتبار سے بندہ منافق ہو جاتا ہے. ارشاد گرامی ہوا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اللہ کے عہد کو کرنے کے بعد پھر اسے توڑا مت کرو. وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور عہد کرنے کے بعد ایک اور عہد بھی ہے جو دور حاضر میں تو بڑا ناپید ہو گیا اور رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں تھا. ایک عہد تھا، اگر تاریخی حوالہ جاننا چاہو تو کبھی آپ نے سیرت پڑھتے ہوئے حلف الفضول یہ لفظ کہیں پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا. یہ حلف الفضول، یہ عربستان میں 3 بندے تھے، ایک کا نام فضل، دوسرے کا نام بھی فضل، تیسرے کا نام بھی فضل. تو ان تینوں فضلوں نے مل کر کے یہ عہد کیا تھا کہ ہمارے ساتھ جو جڑنا چاہے جڑ جائے، اس عہد میں شریک ہو جائے کہ اگر مکہ کے ماحول میں کسی نے کسی پر ظلم کیا نا تو ہم لوگ مظلوم کے ہاتھ سے ظالم کے ہاتھ سے بدلہ دلائیں گے. مظلوم کو جو ظلم ہوا ہوگا تو ہم اس ظلم کا بدلہ مظلوم تک پہنچائیں گے. یہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے چند لوگ مل گئے تھے. تو اس حلف الفضول کو بھی صحابہ نے بھی قائم رکھا. صحابہ کے دور پاک میں بھی یہ حلف ہوا کرتا تھا کہ ظالم کے خلاف اور مظلوم کے حق میں ہم اکٹھے ہو رہے ہیں کہ ہم اس کا حق اسے دلا کر کے باقی رہیں گے. تو اب تو خیر یہ چیز نظر نہیں آتی ہے کہ یہ بھی ایک حلف اور ایک عہد کی قسم ہوتی ہے کہ کسی علاقے میں، کسی سوسائٹی میں، کسی ماحول میں یا کسی قوم کے اندر 2 4 8 10 بندے سنجیدہ، متین اور دیانتدار، صاحب فراست مل جائیں، جری شجی بہادر، کہ جی اگر کسی ظالم نے کسی مظلوم کا حق مارا تو ہم اس حق کو پلٹائیں گے اور دلوائیں گے. یہ بھی ایک عہد کی قسم ہوا کرتی تھی. اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام ہمارے گھروں میں بہت سارے لوگوں کا حلف آپس میں کروا دیا کرتے تھے. الغرض ایک چوتھی جہت بھی تھی جس کی طرف جو آج ناپید ہوئی، لیکن میں نے اس کی طرف اشارہ آپ کی خدمت میں کر دیا ہے. آج تو جو حالات بن گئے ہیں ان حالات پر مجھے ایک حدیث کہنا مجبوری بن رہی ہے اور ضرورت بن رہی ہے، خاندانی سطح پر یا پھر دوستوں کی سطح پر. آج ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ حق ادھر ہے یا حق ادھر ہے. اگر کہیں گتھم گتھا ہو جائے نا، کوئی لڑائی ہو جائے تو ہمیشہ ہم نے اپنوں ہی کی سائڈ لینی ہوتی ہے، بغیر پوچھے جا کر اس لڑائی میں شریک کار بن جانا ہوتا ہے. میرے بھائی ایسا نہیں ہے. رسول پاک علیہ السلام صاف ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ظالم کی بھی مدد کیا کرو، مظلوم کی بھی مدد کیا کرو. رسول پاک علیہ السلام یہ دونوں جملے ارشاد فرمایا کرتے تھے. صحابہ متعجب تو ہوئے تھے، حضور یہ بات تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ مظلوم کی مدد کریں، وہ پس رہا ہے، لٹ رہا ہے، مارا جا رہا ہے، اس کی مدد کریں، یہ بات تو ہمیں سمجھ آتی ہے. لیکن آپ کا یہ فرمانا کہ ظالم کی بھی مدد کرو، حضور ظالم کی کیا مدد کرے، وہ تو پہلے ہی ظلم کر رہا ہے. تو رسول پاک علیہ السلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ ظالم کی یوں مدد کرو کہ اس کے ہاتھ کو ظلم کرنے سے روک لو. یہ تم نے اس کی مدد کر دی ہے،
اس کو ظلم کرنے سے روک لو، اس کو سمجھا دو، پکڑ لو اور اسے کوئی ظلم نہ کرنے دو، کوئی گناہ نہ کرنے دو، کوئی جھگڑا نہ کرنے دو، کسی کا حق نہ دبانے دو۔ اگر تم نے ایسا کر لیا سمجھ جاؤ تم نے ظالم کی بھی مدد کر دی ہے اور مظلوم کی بھی مدد فرما دی ہے۔ اور دوسرا حکم جو اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد کیا گیا، رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، جب تم اپنی قسمیں پکی کر لیتے ہو تو پھر ان قسموں کو بھی توڑا مت کرو۔ پہلی بات تو یہ قسمیں اٹھایا ہی نہ کرو، پہلی بات تو یہ ہے قسمیں اٹھایا ہی نہ کرو۔ پھر اگر قسم اٹھا لی ہے تو میرے بھائی پھر اس قسم کو نبھانا سیکھو۔ میں تمہاری قسموں کا کیا حال بیان کروں؟ آپ آج قسم اٹھاتے ہو میں نے فلانے کو ملنا نہیں ہے، اور کر پھر ملتے ہو تو پھر پوچھتے ہو ہاں جی میں نے مولوی صاحب قسم اٹھائی تھی کہ نہیں ملوں گا، میں نے قسم اٹھائی تھی کسی گھر کا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ وہ جو تمہاری زندگی کی آج نہیں تو کل یا پھر کل نہیں تو پرسوں ضرورت بنی ہوئی ہے، ایسی قسم اٹھانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور اگر اٹھا لیا پھر اس کو نبھاؤ۔ اور ایک بات یاد رکھنا، قسمیں اٹھانے میں ایک بات یاد رکھنا، بہت بڑی غلطی ہے جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، کیونکہ سوالات میرے پاس پہنچے ہیں، میں انہی سوالات میں سے کھنگال کر اور کشید کر یہ عنوان آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ لو جی ایک صاحب کا بیان، جی اکبر صاحب میں نے قسم اٹھا لی تھی، میرے ابا جی مجھ سے ناراض ہوئے، کوئی بات ہوئی، کوئی مجھے غصے ہو گئے، میں نے کہا ٹھیک ہے آج کے بعد ابا جی سے ملاقات ہی نہیں کروں گا۔ 6 مہینے ہو گئے ملاقات نہیں کی، اب ملاقات کرنے کو دل کر رہا ہے تو بتاؤ میں کیا کروں؟ میں نے اپنے بھائی کے خلاف قسم اٹھا لی تھی میں آج کے بعد تیرے گھر نہیں آؤں گا۔ اچھا جی میں نے فلانے دوست کے ساتھ قسم اٹھا لی تھی میں اس کے گھر کا پانی نہیں پیوں گا۔ اور میں قسموں کی دنیا میں رسول پاک علیہ السلام کا دیا ہوا ضابطہ ارشاد فرماؤں، بھائی کام ہیں 2 طرح کے، ایک کام وہ ہیں کہ جن کے کرنے کا اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور ایک کام وہ ہیں جن سے بچنے کا اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ مثال کے طور پر 1-2 مثالیں سمجھ لیجئے تاکہ مذہب کا یہ عنوان جو مختصر ہے درجے میں یہ ہم سمجھ سکیں۔ بھائی مثلا رب کائنات نے فرمایا نماز پڑھنا، رب کائنات نے فرمایا والدین کی خدمت کرنا، رب کائنات نے فرمایا کہ رشتہ داروں سے مل جل کر رہنا، رب کائنات 3 حکم میں نے بطور مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دیے۔ آؤ ذرا ادھر آ جائیے، کچھ کاموں سے رکنے کا حکم ہے۔ بھائی مثلا ارشاد گرامی ہے کہ زنا نہ کرنا، ارشاد گرامی ہے کہ شراب نہ پینا، ارشاد گرامی ہے کہ چلیں 2 ہی مثالیں، چوری نہ کرنا، چلو 3 مثالیں۔ تو کچھ کاموں کے کرنے کا حکم اور کچھ کاموں کے نہ کرنے کا حکم۔ اب آئیے رسول پاک علیہ السلام کا فرمان اب آپ کو سمجھ آئے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا اگر تم سے یہ غلطی کبھی ہو جائے کہ تم نے قسم اٹھا لی اس کام کی جس کے تو کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا، اور تم نے قسم اٹھا لی کہ میں نہیں کروں گا، یہ تم نے گناہ کی قسم اٹھائی ہے۔ بھئی اللہ نے کہا نماز پڑھنی ہے، تم نے کہا کہ تمہیں غصہ کبھی آ گیا نہ کہا کہ اللہ کی قسم میں نماز ہی نہیں پڑھوں گا، بھئی یہ تم نے گناہ کی قسم اٹھا لی۔ کام ایسا تھا جس کے کرنے کا حکم تھا اور تم نے قسم اٹھائی کہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اب میں تمہارے ماحول کی بات کروں، میں آج کے بعد بھائی کے گھر نہیں جاؤں گا، بھائی بھائی کے گھر جانے کا حکم تھا، رشتہ داروں کے ساتھ ملنے ملانے کا حکم تھا، تم نے اللہ کے حکم کو توڑنے کی قسم اٹھا لی، یہ گناہ کی قسم ہوئی۔ حکم تھا کہ ملنا ہے، تم نے کہا نہیں ملنا، قسم اٹھا لی، یہ گناہ کی قسم ہوئی۔ نہ حکم کیا ہے میں آگے جا کر بتاتا ہوں، پہلے ذرا بات کو ہم کھنگال تو لیں۔ تیسری مثال لے لو جی، میں مثلا جی میں اپنی ہمشیرہ کے گھر نہیں جاؤں گا، یہ آپ نے قسم اٹھا لی۔ بھئی گھر جانے کا حکم ہے تو آپ نے اللہ کے حکم کو توڑنے کی قسم اٹھا لی، یعنی گناہ کی قسم اٹھا لی۔ ادھر آ جائیے، آپ نے کہا اللہ کا لڑکے ہوتے ہیں نا آپس میں قسمیں، اسے قسم لگے جو ایسا نہ کرے، وہ یہ لوگ خود ہی ایسے قسمیں ڈال لیتے ہیں۔ یاد رکھنا کسی اور کے ڈالنے سے قسم نہیں بنتی ہے، قسم وہی معتبر ہوتی ہے جو بندہ خود ڈالتا ہے۔ ہم سمجھیں کہ اس نے مجھے قسم ڈال دی ہے مجھے کرنا ہی پڑے گا۔ مثال کے طور پر غلط سی مثال ہے، گندی سی مثال ہے، نوجوان مشٹنڈے سے رل جائیں 2-4 اور کہیں جی اسے قسم جو شراب نہ پیے، اسے قسم جو آئی فلم نہ دیکھے، تو ایسے قسم ڈال دینا کسی اور پر۔ تو یاد رکھنا پہلی بات تو یہ ہے کہ اوروں کی ڈالی ہوئی قسم ہے ہی نہیں ہے، تمہیں ڈرنے کی لوڑ نہیں ہے کہ ہم نے اگر نہ شراب پی کہیں مارے ہی نہ جائیں۔ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں، پنجاب کے علاقے میں چلے جاؤ نا، کبھی یہ جملہ بولتے ہیں اسے قسم لگے، کبھی کہتے ہیں اسے اللہ کا پھٹ لگے، یہ اس طرح کے جملے پبلک کے اندر چلتے ہیں۔ تو اوروں کے ڈالنے سے قسم ایک بات تو یہ ہے کہ ہوتی نہیں ہے، ایک تو یہ بات یاد رکھیں، اور دوسری یہ بات یاد رکھیں کہ کسی نے کہہ دیا کہ یہ اسے قسم جو شراب نہ پیے، بھائی گناہ کی قسم اٹھا لی۔ اچھا جی اسے قسم جو میرے ساتھ مل کر لڑے نا، تو یہ آپ نے گناہ کی قسم اٹھا لی۔ تو میں نے 5 یا 6 مثالیں آپ کے سامنے کہیں، جو کام کرنے تھے آپ نے نہ کرنے کی قسم اٹھا لی، یہ گناہ کی قسم ہوئی۔ جو کام نہیں کرنے تھے آپ نے کرنے کی قسم اٹھا لی، تو میرے بھائی یہ
کیا ایسا نہیں ہوا، میں وہ مثال جو اچانک سے آپ میں کسی خاندان کا کوئی قتل ہو گیا تو کوئی بندہ جوشیلا تھا، اس نے کہا اللہ کی قسم میں بھی، پھر وہ جملہ ذرا بہت ہی تیکھا سا، میں اپنی ماں کا نہیں، اگر میں نے اس کے 2 بندے نہ مارے، یہ ماں کا نہیں یا باپ کا نہیں، یہ اس طرح کے غلط ملت جملے بول دیے جاتے ہیں. تو میں کہوں یہ جو آپ نے یہ قسم اٹھائی کہ اب میں نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا اگر میں ان کے 10 بندے نہ مار دوں، یہ جو قسم اٹھائی یہ بڑی بر وقت مثال ذہن میں آ گئی، یہ گناہ کی قسم ہوئی. اب یہ حدیث میں کہنے لگا ہوں، ادھر بھی گناہ کی قسم اور ادھر بھی گناہ کی قسم. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کبھی تم میں سے کوئی گناہ کی قسم اٹھا لے، اس کا معنی میں نے سمجھا دیا، تفصیل سے سمجھایا تاکہ یہ مسئلہ ہمارے ذہنوں میں اترے. اگر تم میں سے کبھی کوئی شخص گناہ کی قسم اٹھا لے تو اس قسم کو نبھانا میں محمد لازم نہیں کرتا، میں کہتا ہوں کہ اس قسم کو فوراً توڑ دو. اب تم یہ نہ سمجھو کہ میں نے قسم اٹھا لیا تو اب ماں سے میں نے نہیں بولنا ورنہ قسم ٹوٹ جائے گی. وہ قسم توڑ دو، کفارہ دینا آسان ہے، ماں ناراض ہو گئی مر گئی اسی حالت میں تیرے لیے دوزخ ہے، پھر وہ نبھانا مشکل ہے. باپ ناراض ہو گیا اسی حالت میں تو مر گیا یا وہ مر گیا تو پھر وہ نبھانا اگلا جہان مشکل. تو حضور نے سمجھایا کہ اگر کبھی گناہ کی قسم اٹھا لو تو قسم فوراً توڑنا لازم ہے، اور قسم توڑنے پر کفارہ دے دو، 10 مسکینوں کا کھانا کھلا دو. وہ آسان ہے، قسم توڑنا آسان ہے، لیکن گناہ کی قسم اٹھانے کے بعد مسلسل نبھانا. اور بھائی دیکھو میں نماز نہیں پڑھوں گا، قسم اٹھائی کسی صاحب نے، آج 5 نہ پڑھی، 5 بار گناہ کبیرہ، کل پھر 5 نہ پڑھی، پھر 5 بار گناہ کبیرہ، پرسوں پھر 5 نہ پڑھی، میں ماں سے نہیں ملوں گا. ہر دن نہ ملنے پر، ہر گھنٹہ گزرنے پر گناہ کبیرہ 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 کبیرہ. قسم توڑ دو اور اپنی قسم کا کفارہ دے دو، اور گناہ کی قسم کو نبھانے کا کبھی بھی نہ سوچا کرو. میں نے کوشش کی ہے کہ چند منٹوں میں اس معاشرتی برائی پر مذہب کی چند معلومات آپ کی خدمت میں بیان کروں. اب 2 حکم ہمارے سامنے ٹھہرے. ایک حکم یہ ہے، رب کائنات نے کہا جب قسم اٹھا لو پھر توڑا مت کرو. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کچھ قسمیں ہیں جنہیں توڑنا لازم ہوتا ہے، تو اگر اچھائی پر قسم اٹھائی ہے تو اس قسم کو کبھی نہ توڑو. اگر اچھائی پر قسم اٹھائی، مثلاً ایک صاحب نے کہا اللہ کی قسم آج کے بعد میں سگریٹ نہیں پیوں گا، یہ اچھائی کی قسم ہے، اسے اب نبھاؤ. ایک صاحب نے کہا اللہ کی قسم آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا، یہ اچھائی کی قسم ہے، اسے نبھاؤ. اللہ کی قسم آج کے بعد میں حضور کی سنت داڑھی سجاؤں گا، یہ قسم اچھائی کی ہے، اسے آپ نبھاؤ. تو اچھائی کی قسمیں نبھاؤ. اور اگر کبھی گناہ گاری کی قسم ہوئی تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے توڑ دو، اور گناہ کی قسم پر کبھی اپنے آپ کو پابند نہ سمجھنا. ارشاد گرامی وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا. قسم اٹھانے کا معنی تو سمجھو نا، تم نے اللہ کو اپنا ضامن قرار دے دیا ہے. جب تم نے کہا اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا. اللہ والوں آج ہمارا عنوان چل رہا تھا کتاب الدعوہ، کتاب الفقہ پڑھاتے ہوئے میں کتاب الدعوہ پڑھا رہا تھا، تو اس میں یہ فرمان ہے، عدالتی کیس ہے کہ جب کیس آئے تو مدعی جو ہے وہ گواہ پیش کرتا ہے، اور جو جس کے خلاف دعویٰ ہوتا ہے مدعا علیہ، تو میاں وہ پھر قسم اٹھاتا ہے. تو ایک موقع پر حضرت عثمان ابن عفان کے خلاف قسم آ گئی، کسی نے آپ کے خلاف دعویٰ کر دیا، اور دعویٰ کر دیا تو گواہ تو پیش نہ کر سکا. آپ سچے تھے، وہ گواہ تو پیش نہ کر سکا. قاضی نے کہا یہ قسم اٹھاؤ. حضرت عثمان ابن عفان کہنے لگے بھائی میاں، اور جو یہ پیسے کہہ رہے ہیں میں پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، میں قسم نہیں اٹھاتا. اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات میں اب میں اللہ کو داخل کرنے لگ جاؤں؟ معاملہ میرا اور تیرا لین دین کا ہے، پیسوں کا ہے، گھٹیا سا عنوان ہے، اور گھٹیا سے عنوان کے اندر اب میں اپنا ضامن اللہ کو قرار دے دوں؟ میرا اللہ عبادت کے لیے ہی کافی ہے، تیرے میرے چھوٹے موٹے گھٹیا مسائل میں کیوں اپنے اللہ کو داخل کروں؟ سوچا کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر قسم اٹھا لیتے ہو. اللہ کی قسم ایسا کر دوں گا، اللہ کی قسم ایسا کر دوں گا. صحابہ پاک تو حتی الامکان قسم اٹھانے سے اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے. کسی نے کہہ دیا کہ عثمان آپ پیسے دے رہے ہو، حالانکہ آپ انت صادق ہو بھی آپ سچے. کہا یار پیسے دینا مجھے قبول ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر قدر کم کر بیٹھوں، میں یہ مناسب خیال نہیں کرتا. ارشاد گرامی وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا. تم اللہ کو اپنا ضامن قرار دے چکے ہو، بے شک اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، پتہ ہے اللہ کو سارا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ. کیا مثال میں کہوں اس کو، قرآن نے کہا ہے مجھے کہنا تو پڑے گا. رب کائنات نے ایک ہے بندہ قسم توڑنے والا، عہد توڑنے والا، اور ایک ہے اس کا عہد. کتنی خوبصورت مثال رب کریم نے ارشاد فرمائی
کہ اپنے آپ کو اس عورت کی طرح نہ بنا لو جو سارا دن سوتر کاٹ کاٹ کر مضبوط کرتی ہے، جب سوت داغا کٹ جاتا ہے تو اس کو ریزہ ریزہ کر کے پھر توڑ دیتی ہے۔ یعنی ایسا شخص جو عہد توڑتا ہے وہ عورت ہے، اسے قرآن حکیم نے کہا اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ۔ اصل میں ریتا نام کی ایک عورت تھی مکہ میں، وہ اس کا دماغ بھی کچھ ہلا ہوا تھا، وہمی بھی تھی اور دل کی بھی بری تھی۔ وہ صبح سے لے کر دوپہر تک وہ سوت کاٹتی کاٹتی کاٹتی، جب سوتر کافی سارا کٹ جاتا تو وہ کہتی نہیں یہ صحیح نہیں کتا، وہ پھر اسے توڑ دیتی، اس کے پرزے پرزے کر دیتی، روئی کی صورت میں پھر اسے لے آتی، اگلا دن پھر ہوتا تو پھر سوت کاٹتی، جب پھر دوپہر ہوتی تو شک پڑ جاتا ہو یہ سوت صحیح نہیں ہوا ہے، وہ پھر اسے توڑ پھوڑ دیتی۔ رب کائنات نے اس عورت کی مثال سامنے کر دی، میں جو عہد کر کے توڑتا ہے نا وہ اس عورت کی طرح ہی ہے، پاگل ہے، بیوقوف ہے، نادان ہے اور عقل کا کچا ہے۔ وہ قسم کا اٹھانا گویا تم نے اپنی بات کا سوت مضبوط کر لیا، اور جب تم اپنی قسم اور اپنی عہد کو توڑ دیتے ہو تو اس بیوقوف عورت کی طرح تم بھی پگلے ہو جاتے ہو اور بیوقوف بن جاتے ہو۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، اپنی قسموں کو آپس میں اس بات کا ذریعہ بنانے لگ جاتے ہو کہ ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا لیا جائے۔ یہ بھی عربوں کی ایک بڑی غلط رسم تھی، آپس میں کمپرومائز کرنا، قوموں کا قوموں سے مل کر رہنا، قبیلوں کا قبیلوں سے متحد ہو کر رہنا، یہ بڑا ایک عام نظام تھا کہ آج کے بعد ہم دونوں کی دوستی، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں پگ بٹانا، تو عربوں کے یہاں یہ پگ بٹانے والا نظام بہت زیادہ تھا۔ تو ہم سارے آج کے بعد ایک ہیں، تمہارا دشمن ہمارا دشمن، ہمارا دشمن تمہارا دشمن، تمہارا سجن ہمارا سجن، ہمارا سجن تمہارا سجن، یہ مل کر رہنا، یہ آپس میں نظام تو بہت تھا۔ لیکن کچھ قبیلے ایسے بھی تھے کہ آج انہوں نے میرے ساتھ کمپرومائز کیا کہ اکبر صاحب ہم آپ سے حلف کرتے ہیں تمہاری دوستی ہماری دوستی، ہماری دوستی تمہاری دوستی، جو ہمارا دشمن تمہارا دشمن، جو تمہارا دشمن ہمارا دشمن، عہد کیا۔ کل کو مجھ سے کوئی تگڑی پارٹی مل گئی تو مجھے ادھر ہی چھوڑا اور ان سے جا کر عہد کر لیا، اور نہیں جی بس ٹھیک ہے، پھر جو تمہارا دشمن وہ ہمارا دشمن، جو ہمارا دشمن وہ تمہارا دشمن، تو ادھر عہد کیا، کوئی تگڑی پارٹی مل گئی تو ادھر رجوع کر لیا۔ مولا کائنات نے کہا یہ فائدے اٹھانے کے لیے قسمیں مت توڑا کرو، یہ قسموں کو درمیان میں بہانہ مت بنایا کرو۔ مجھے آج وہ جملہ یاد پڑتا ہے، کسی اردو مفسر نے کہا ہے کہ الیکشنوں کے دنوں میں یہ بڑا ہوتا ہے، یہ بالکل صحیح کہا ہے، الیکشنوں کے دنوں میں یہ بڑا ہوتا ہے۔ سیاستدانوں کی مجبوری ہوتی ہے، 5 سال کے بعد ملنا ہوتا ہے، انہوں نے ملنے آتے ہیں، پھر خوب ملتے ہیں، 5 سالوں کے بعد ہی ملتے ہیں، اس کی گواہ نہیں ملتے۔ تو میرے پاس آ گئے جی اکبر صاحب آپ کے 40 ووٹ ہیں، مہربانی کرنا، پھر کچھ ہاتھ میں ہاتھ ملایا، مٹھی گرم کی، 2-4 ہزار روپیہ دیا، میں نے بھی عہد کا فکر نہ کرو جی بس آپ کے ساتھ ہیں جی، ساتھ ہی وہ گیا تو اگلا سیاستدان آ گیا، اس نے 2 مٹھیاں بھر دی میری، تو ابھی میں نے عہد ادھر دیا تھا کہ جی ہمارے ووٹ تمہارے ہی ہوں گے، اور جب پارٹی تگڑی آ گئی تو ہم نے کہا اچھا چلو پھر آپ کہتے تو آپ کو دے دیتے ہیں۔ یہ بکاؤ شخص ہو جانا، یہ بڑی غلط۔ مجھے اپنے استاد صاحب کا پھر ایک اور تربیتی جملہ یاد پڑتا ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرے بچوں یاد رکھو کہ جب کوئی خطیب کسی مسجد میں کامیاب ہو جائے نا تو یہ ایک فطری سی بات ہوتی ہے کہ اسے 2-3-4 بندے ادھر ادھر سے کہتے ہیں ہمارے پاس آ جاؤ جی، پھر وہ آفر بھی لگا دیتے ہیں، ہم آپ کو ان سے ڈبل تنخواہ دیں گے جی، ہم آپ کو گاڑی بھی پرووائڈ کریں گے جی، آپ ہمارے پاس آ جاؤ جی، بڑی مہربانی ہے آپ کی جی۔ تو شاہ صاحب فرمایا کرتے بچے عہد کر کے توڑ دینا یہ محمدی غلاموں کی شان نہیں ہوتی ہے، جب عہد کر لیا ہے آپ پیسوں ویسوں کو نہ دیکھو، تم جس مقصد کی خاطر بوریا بچھا کر بیٹھے ہو وہ دیکھو وہ مقصد پورا ہو رہا ہے یا وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا۔ یہ ایسے لوگ بھی میں کیا کہوں شرمندگی ہے کہ پائے جاتے ہیں۔ آج مجھے ادھر کسی نے بلا لیا، کار ادھر بلا لیا، میں اپنے آپ کو اس لیے کہتا ہوں چلو کسی اور کا دل نہ دکھ جائے تو میرا ہی دل دکھے، کسی اور کا نام نہیں لیتا۔ تو کسی نے 4000 کی آفر کی تو ادھر چلے گئے جی میں 10 دوں گا جی، اچھا جی ادھر چلے گئے، میں آپ کو 20,000 دوں گا جی، اچھا جی وہ ادھر چلے گئے۔ مولا کائنات نے کہا یہ فائدے اٹھانے کے لیے یہ نگر بکنا یہ اچھا کام نہیں ہوتا۔ میاں صاحب کا وہ مقولہ بڑا خوبصورت شعر ہے، آپ نے ایک موقع پر فرمایا تھا، نویں نہ یار بنائیے وانگ کمی نہیں لوکا، وہ یار ایک ہی ٹھیک ہوتا ہے اور وہ سجن ایک ہی ٹھیک ہوتا ہے، جہاں وہ محبت کی گانڈ لگ گئی ہے اب اسے کھولنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ انما یبلوکم اللہ بہ، یہ آفریں جب آتی ہے نا یہ آفریں نہیں ہوتی، اصل میں اللہ تمہیں آزما رہا ہوتا ہے کہ تمہارا ایمان کتنا پکا ہے، تم اپنے قول میں کتنے پکے ہو، تم اپنے عہد میں کتنے پکے ہو۔ وَلَا يُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، ان کی حقیقت قیامت کے دن تمہیں ضرور کھول کر بتا دی جائے گی جس بات پہ تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ اگلا عنوان چونکہ واضح ہے میں صرف ترجمہ کر دیتا ہوں، اگر یہ پہلے بھی کئی بار آ چکا، اگر اللہ چاہتا تو
اللہ تعالیٰ سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے ضرور تم سے سوال کیا جائے گا، اور اپنی قسموں کو آپس میں دھوکہ کا ذریعہ نہ بناؤ۔ قسم اٹھا کر بات کو پکا کرتے ہو، لوگ یقین کر لیتے ہیں تو پھر اپنی قسم کو توڑ دیتے ہو، اگلا بندہ دھوکہ ہی کھا کر رہ جاتا ہے، تو دھوکہ کا ذریعہ نہ بناؤ۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ، وگرنہ تمہیں عذاب چکھنا پڑے گا۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے عذاب عظیم ہے۔ اور اللہ کا عہد کم قیمت پر بیچ نہ دیا کرو، جو عہد کر لیتے ہو اسے کم قیمت پر بیچ نہ دیا کرو۔ انما عند اللہ هو خیر لکم، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جاننے والے ہو۔ بڑا میٹھا سا عنوان شروع ہونے والا ہے، تو میں پھر آمدن اسے یہاں روک دیتا ہوں۔ بڑے ہولے سے قرآن نے کہہ دیا جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ تو ختم ہو جائے گا، باقی تو وہی رہے گا جو اللہ کے پاس ہے۔ یہ بڑا سونا عنوان ہے اور بڑا میٹھا عنوان ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس عنوان پر ذرا تھوڑا سا کھل کر کے تو چند جملے ہم سیکھ لیں، تو یہ اگلی نشست میں انشاءاللہ العزیز اس عنوان پر گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔